جو کسی اور ذریعے سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ کی آیات یہ ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے متنبع کرنے کے لیے اس کائنات میں وقت اور حالات کے تحت وقتاً فوقتاً ایسے کچھ چیزوں کو رونما کرتا ہے جس کو دیکھ کر انسانیت غور و فکر میں پڑ جاتی ہے اور اپنے رب کی طرف رسائی حاصل کرتی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بڑی نشانی بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ لوگوں نے دیکھا، کیوں ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ایک نشانی کے طور پر لوگوں کے آگے اس کو رونما کیا، ظاہر کیا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دیکھو نبی موجود ہے۔ نبی کے وقت یہ معاملہ ہوا اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے شق قمر ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے لوگ تاکہ آگاہ ہو جائے کہ اب قیامت بہت نزدیک ہے۔ اس تعلق سے بعض لوگوں کو ضمنی بات یاد آ رہی تو بتلا رہا ہوں۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا چاند کی طرف، تب جا کے 2 ٹکڑے ہوا اور ایک ادھر کا اشارہ کیا ایک ادھر کا اشارہ کیا، جبکہ ایسی کوئی بات قرآن مجید یا احادیث مبارکہ میں نہیں ملتی ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ قمر کے اندر یہی بات کہی کہ وانشق القمر اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت نزدیک آ گئی اور چاند شق ہو گیا، ٹکڑے ہو گیا۔ تو چاند کا ٹکڑے ہونا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو براہ راست قیامت کی نشانی میں سے اللہ نے اس کو گنوایا۔ قیامت نزدیک ہے اس لیے چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ہاں یہ اور بات ہے، کفار بھی اسی قسم کا عجیب و غریب مطالبہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرک تھے مکہ کے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا عجیب و غریب مطالبہ کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر آپ سورہ بنی اسرائیل اگر پڑھ کے دیکھیں سورہ 17 بالکل اس کے خاص طور پر آخری رکوع اگر پڑھ کر دیکھیں تو اس میں یہ بات ملے گی کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کیسے نبی ہو، تم کیسے نبی ہو، تمہارے پاس اگر کوئی سونے کا گھر ہوتا، سونے اور چاندی کا گھر ہونا چاہیے تھا، اس میں خزانے ہونے چاہیے تھے، تمہارے پاس ڈھیروں خزانہ ہونا چاہیے تھا، یا پھر تم ہمارے سامنے آسمان کی طرف اوپر چڑھ کر بتلاؤ اور جا کر کوئی کتاب لے کر آؤ، تم بولو گے کہ مجھ پر وحی آئی ہے اور میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، ہم کو یقین نہیں ہوتا، ہمارے سامنے آسمان میں چڑھو اور وہاں سے اللہ کے پاس سے کتاب لاؤ، تب بھی ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ لا کے پڑھ کر نہیں سناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے تو کہتے لا کر پڑھ کر سنا، ایسے ایسے مطالبات تھے، اور کہتے تھے کیسا نبی ہے جو بازاروں میں گھومتا ہے، اس کے تو بیوی بچے بھی ہیں، یہ کیسا نبی ہے، یہ اعتراض کرتے تھے، تو مطالبات بہت زیادہ کرتے تھے۔ تو ایسے حالات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتلایا کہ دیکھو میں موجود ہوں، اس ساری کائنات کا خالق و مالک میں ہوں، تمہاری رہنمائی کے لیے میں نے جس نبی کو بھیجا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تبھی جا کر تم نجات پا سکتے ہو۔ تو اس طرح بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کو آگے دیتا ہے۔ اللہ کی ان آیتوں کا انکار کرنے والا، ان الذین یکفرون، انکار یہاں پر انکاری ہے، اس کو کفر کے درجے میں تب لیں گے جب اس آیت کا انکار اگر کوئی شخص کرے، اللہ کے دلائل کا انکار کرے تو وہ کفر کے درجے میں آ جاتا ہے۔ ان الذین یکفرون، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اب کفر کا ایک معنی یہ بھی ہے اللہ کی آیتوں سے کفر کرنا، قرآن مجید میں بہت سی جگہ پر اس قسم کا مضمون آیا ہے، اور یہاں تک کہ بالخصوص قرآن مجید کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی ایسا انداز اختیار کیا اور کہا کہ جو قرآن کے ساتھ کفر کرتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ کفر کرنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ کفر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب پر شک کیا جائے، یہ کفر ہے۔ اس کتاب کے تعلق سے ایسی باتیں کہی جائے کہ اس کو تو محمد نے اپنے دل سے گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ، یا اس کتاب کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ اس میں جھوٹی سچی باتیں ہیں، یا اس تعلق سے یہ کہا جائے کہ اس کو صرف پڑھنا چاہیے، نہیں بھی سمجھے تو چلتا،
نہیں سمجھیں گے تو بھی چلے گا، یہ بھی اس کی آیتوں کا انکار کرنا ہے، کیونکہ جب تک کسی کتاب کو سمجھا نہیں جائے گا تب تک اس پر عمل نہیں ہو سکتا، جب تک عمل نہیں ہو سکتا اس وقت تک دوسروں کو پہنچا نہیں سکتے۔ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ یہ مسلمانوں کے گھروں میں مقید ہو کر رہ جائے، اسلام اس لیے آیا تاکہ یہ ہر گھر تک، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، ان تک پہنچ جائے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب اللہ کی کتاب پڑھی جائے، سمجھی جائے، اس پر عمل کیا جائے اور دوسروں تک پہنچایا جائے۔ تو اللہ کی آیتوں کا انکار یہ ہے کہ ایک تو اس کو پڑھا ہی نہ جائے، پڑھا جائے تو نہ سمجھا جائے، سمجھا جائے تو اس پر عمل نہ کیا جائے، یا اس کے تعلق سے ڈٹائی اور جرت مندانہ طور طریقہ اختیار کیا جائے، یہ بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت میں بالخصوص عیسائیوں کی اور یہودیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان عیسائی یہودیوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ بے شک ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ انبیاء کا قتل کرتے ہیں، انبیاء کا قتل کرتے ہیں۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ان کے زمانے میں جو انبیاء آتے تھے، کبھی کبھی تو کسی علاقے میں، ایک ہی علاقے میں تین انبیاء آتے تھے، تین رسول مبعوث کیے جاتے تھے، جس کی دلیل سورہ یاسین میں موجود ہے۔ فعززنا بالثالث، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے 2 نبی بھیجے، پھر اس کی تقویت کے لیے، ان لوگوں کی تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی بھیجا، فعززنا بالثالث، ایک اور رسول ان کی طرف بھیجا۔ تو ایک ہی مقام پر تین رسول آتے، جب انہیں نصیحت کرتے تو ان کی خباثت، ان کی گندگی، ان کا کبر و تکبر اتنا بڑھ گیا تھا کہ یہ انبیاء کا ہی قتل کر دیتے، جو انہیں نصیحت کرنے آتے، جو ان کے خیر خواہ ہوتے، ان کا ہی قتل کر دیتے۔ ان کا کیا تھا؟ کبر اور تکبر تھا۔ کبر اور تکبر کیا ہے؟ اس کے تعلق سے آپ